برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم الحرام کی 10 تاریخ یوم عاشور ہے، اور آج ہمارا عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا 36واں درس ہے۔ آج عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کا 1 سال پورا ہو گیا ہے۔ اسی دن ہم نے اس سلسلے کے درس کا افتتاح کیا تھا۔ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ وہ مجھ جیسے فقیر سے اپنے حبیب کی، اس کے عقیدہ ختم نبوت کی خدمت لے رہا ہے۔ وہ خوش نصیب ہے آپ لوگ، جو آپ لوگ اس کو سن کر اتحاد امت کے لیے، امت مسلمہ میں اس کو پھیلا رہے ہیں۔ برادران اسلام، دختران ملت، جس طریقے سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دنوں کی اپنی ایک اہمیت ہے، ہر مذہب کے اندر دن کی اہمیت ہے۔ ہم مسلمانوں میں جمعے کا دن اہمیت کا ہے، عیسائیوں میں اتوار کا دن اہمیت کا ہے، یہودیوں میں ہفتے کا دن اہمیت کا ہے، ہندوؤں میں منگل کا دن اہمیت کیا ہے۔ اسی طرح مختلف مذاہب کے مختلف دن ہیں، اور اس دنوں میں جہاں مذہب کا تعلق آ جاتا ہے وہاں پر عبادات کا تعلق آ جاتا ہے۔ یوم عاشور آج 10 محرم ہے، اسی لیے یوم عاشور کی اہمیت بھی تخلیق آدم سے شروع ہوئی ہے۔ اس دن کی اہمیت ہے، اس دن کی ایک نسبت ہے۔ اس دن حضرت بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ اس دن اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی سے باہر نکالا تھا، آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی۔ یہ وہ بختور دن ہے۔ اس دن پہ مشرقین، جو عرب کے قریش تھے، وہ کعبے کا غلاف تبدیل کیا کرتے تھے۔ شروع سے اس یوم عاشور کی 10ویں محرم کی نسبت سے قدر اور منزلت ہے، جس طرح ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی قدر و منزلت ہے۔ یوم العرفہ، یوم الحج، عرفہ کی ایک قدر و منزلت ہے، ایک دن کی ایک اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے ابتدائی روحانیت سے، یعنی یہاں تک روایات بعض جگہ پر آئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی، ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی، یعنی اس دن کی اہمیت کے بارے میں، یوم عاشور 10ویں محرم کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی دن سے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ برادران اسلام، آج ہم اس یوم عاشور کی اس تاریخی حیثیت کی طرف آ رہے ہیں، جس دن کو ایک ایسے ہستی نے اپنے خون سے نہا کر، اپنی آل اور اولاد کو کٹا کر، اس دن کی اہمیت کو، اس دن کی قدر و منزلت کو، اس دن کے جو مقام کو اور بھی مرتبہ عطا کر دیا۔ برادران اسلام، یہودی بھی اس دن روزہ رکھا کرتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر بھی ہندو کے مذاہب جو آریہ، وہ بھی اس دن کی اس میں بڑی اہمیت ہے۔ یوم عاشور کی بہت بڑی اہمیت ہے ان کے 10ویں محرم کی۔ برادران اسلام، اس موضوع سخن کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ کر ہی دیتے ذبح ابراہیم اسماعیل کو، تم نے روکا ہاتھ، اے تمنا حسین۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا نے، میں اس سے پہلے جگہ پر عرض کر رہا تھا، بڑی افسوس ہوتی ہے مجھے اس معاشرے کو دیکھ کر، بڑی دکھ کی بات ہے آج کا دن، جتنی اہمیت کا دن ہے، جتنی صبر و منزلت کا دن ہے، اور وہ آل محمد، وہ محمد جس کی نسبت سے فرمایا گیا، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تو تمام انبیاء کرام نے آپ کی تعظیم و تکریم کی، وہ محمد جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، آپ کے نور سے کائنات کو تخلیق کیا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے آخری نبی ہے، وہ نبی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کتنا محبت سے فرماتے ہیں، حسین منی انا من الحسین لحمک لحمی دحمک دحمی۔ تو حسین کی کتنی قدر و منزلت ہوگی،
ان کا کتنا مقام محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے قدر و منزلت کا ہوگا. اس کائنات کے لیے اللہ کے فرشتوں کے لیے وہ کتنے قدر و منزلت کا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم. برادران اسلام، آج یوم عاشور ہے. میں ایک بات بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، اس معاشرے کے اندر میں نے ایک چیز بہت نزدیک سے محسوس کی. آج کے دن کے نسبت سے جہاں پر عزاداری ختم ہو جاتی ہے، اس پورے معاشرے کے اندر میں نے محسوس کیا، میں نے دیکھا، وہ آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں. خدا را تھوڑا سا سوچئے، جیسا عزاداری کے جلوس ختم ہو جاتے ہیں، سینمائیں کھل جاتی ہیں، سینمائیں کھول دی جاتی ہیں. اللہ اکبر. برادران اسلام، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہم یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ معاشرہ ہمارا کہاں جا رہا ہے؟ کیا یہ عزاداری تک ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا محرم؟ ارے یہ رسم نہیں ہے. میں اکثر عرض کرا کرتا ہوں، یوم عاشور شہادت حسین، تمنا حسین، یہ رسم نہیں ہے. ارے یہ مشن ہے. اس مشن کو تو سوچئے جس مشن پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے سر کو قربان کیا. کس مشن پر اپنی قربانی دی؟ آپ نے 30 سالہ خلافت کے بعد اس خلافت کو نہیں، ملک العزوز کو قبول نہیں کیا. ملک العزوز کے خلاف جو آپ ملک العزوز کو، وہ اپنے ملک العزوز کو خلافت کی طرف منتقل کرنا چاہتے تھے، آپ نے اس کو روحانیت کی طرف لا کر اسلام کو جاویدانہ بخشی، حیات بخشی. آج کے دن عصر کے وقت، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے. برادران اسلام، قرآن کو ذرا ٹٹولیے، قرآن کو ذرا دیکھیے. آج کے دن کے نسبت سے مختصر سی بات کروں گا، کیونکہ آج وہ غم کا دن ہے. آج غم حسین میں دل رنجیدہ ہے. آج امت مسلمہ کے لیے اس دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے لیے، اس دین کی سربلندی کے لیے، ارے آپ نے دیکھا ہوگا روایات ہے، قریش کی اپنی روایات ہے، جس طرح ہمارے پختونوں کی اپنی روایات ہے، ہمارے قبائل کی اپنی روایات تھی. دشمنیاں ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھی، لیکن کبھی کسی خاتون کی بے حرمتی نہیں ہوتی تھی، کبھی کسی معصوم بچے کی قتل نہیں کیا جاتا تھا. عرب کی روایات تھی. آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کئی سال تک ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے، بڑی بڑی لڑائیاں سالوں سالوں چلتی رہی. کبھی کسی عورت کے اوپر کسی عرب نے ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ تو ان روایات کو پامال کر دیا گیا. ان سب کا مقصد کیا تھا؟ ان روایات کو پامال کس طرح کیا گیا؟ کیوں کیا گیا؟ تاریخ کو ذرا ٹٹولیے، تاریخ کو ذرا دیکھیے. ارے جنگ جمل، جنگ صفین کے بعد کس طریقے سے اس پورے کے پورے معاشرے کو، پورے کے پورے جس کو یرغمال بنا کر ان کو ورغلایا گیا اہل بیت کے خلاف. اہل بیت کے خلاف ان کے اندر نفرتیں پیدا کی گئی، اور وہاں پر جناب فتوے لگائے گئے. اہل بیت کے خلاف ایک مہم چلائی گئی کوفہ کے اندر، بصرہ کے اندر. اللہ اکبر. عراق، وہ سرزمین برادران اسلام، فلسطین کے بعد وہ سرزمین عراق ہے جہاں پر انبیاء کرام ہیں. فلسطین کے بعد انبیاء کے سرزمین عراق ہے. انبیاء کے سرزمین پہ سردار اور انبیاء کے نواسے کو شہید کر دیا گیا. والعصر ان الانسان لفی خسر. اب عصر کو کہہ لے یا زمانے کو کہہ لے، انسان خسارے میں ہے. اب اس خسارے میں انسان ہے. قرآن کو ٹٹولیے، قرآن کیا فرما رہا ہے آپ سے؟ قرآن ہر جگہ پر کہتا ہے مختلف تقسیم کی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یا ایھا الکافرون، اے کافرو. مسلمان کے لیے مسلمان کا لفظ استعمال کیا گیا، یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے انسان کے لیے. یعنی انسان خسارے میں ہے. جب انسان خسارے میں ہوتا ہے وہ درندہ بن جاتا ہے، اس میں درندگی آ جاتی ہے، انسانیت ختم ہو جاتی ہے. جب انسانیت ختم ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے کربلا کے حشر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ درندے بن جاتے ہیں. انسان جب خسارے میں جاتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب اس خسارے سے نکلنا ہے انسان کو، انسانیت کو خسارے سے نکالنا ہے. آپ نے انسانیت کو بچانے کے لیے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعدے کو، جو آپ کا فرمان تھا، اس فرمان کو پورا کرنے کے لیے کہ 30 سالہ خلافت ہے، اس کے بعد خلافت نہیں ہے.
آپ نے اس خلافت کو، آپ نے اس امامت کو، اس روحانیت کو بچانے کے لیے اپنی قربانی دی، انسانیت کو خسارے سے بچایا. اب خسارے سے بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ الا الذین آمنوا. ارے آپ نے ایمان لانے مومنین بننا ہے. آج دیکھیے پوری انسانیت خسارے میں ہے. آج پوری انسانیت پہ نظر دوڑائیے آپ. آج پوری انسانیت خسارے میں ہے. جس طریقے سے وہاں پر معاشرے کو یرغمال کر کے اہل بیت کے خلاف ایک مہم چلائی جاتی تھی، مدینہ منورہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جلایا گیا، پورا مدینہ کھڑا ہوا تھا. تاریخ اٹھا کے دیکھیے. اب اس خسارے سے نکلنا ہے. آج ان لوگوں کے چہروں کو پہچاننا ہے جو اس وقت انسان کو خسارے میں لے کے گئے. آج یہ لوگ جو مہم چلا رہے ہیں، مسلمانوں میں کفر کی جو مہم چلا رہے ہیں، کافر کا جو نعرے لگا رہے ہیں، اسلام کو جو تقسیم کر رہے ہیں، جو انسانیت کو خسارے میں لے کے جا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، والذین آمنوا، ایمان والو، وعملوا الصالحات. اب آپ انہیں صالح عمل کرنا ہے. اور صالح عمل کیا ہے؟ وہ قربانی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جو اپنی صلاحیت ہے وہ کس طرح اپنے دین پہ لگانی ہے، جسے میں نے پہلے عرض کیا تھا نا. ہم جو قرآن میں بار بار نمازیں بار بار پڑھتے رہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تو صحیح استناد مدد مانگتے ہیں. تو صالحین کے بعد کیا ہے؟ عامل صالحات. اب سورہ والعصر کو دیکھیے نا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی حق کے لیے اگر اٹھو گے، اس میں آزمائشیں ہوں گی، اس میں پریشانیاں ہوں گی، اس میں ابتلائیں ہوں گی، اس میں آپ نے اپنے جسم سے، اپنے خون سے، آپ جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تفسیر بتائی، تو اس طرح صبر کرنا ہوگا. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے. اس بندگی کے اندر امتحانات ہیں، اس بندگی کے اندر ابتلائیں ہیں، اس بندگی کے اندر کفر کے فتوے ہیں، اس بندگی کے اندر معاشرے کے اندر ٹکراؤ ہے. اس بندگی کے اندر جو ہے نا، ہم اس بندگی میں آنے کے لیے اللہ کی مدد چاہتے ہیں. تو اللہ کی مدد کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ انعمت علیہم، جس پر تو نے انعام کیا. اسی لیے یہاں پر کیا کہا؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اسی لیے کیا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو آپ اور ہم سب نے مل کر اپنی صلاحیتوں کو عبد صالح بننا ہے. اب تو شیطان نہیں بننا، جنود الابلیس نہیں بننا. یہ جو ہجوم جمع کر لیتے ہیں، ہجوم جمع کر کے جس طریقے سے کوفہ کے اندر مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کے بعد ہجوم جمع کر لیا گیا اور ہجوم کو ورگلایا گیا اہل بیت کے خلاف، اپنے اس ناکردہ ناحق قتل کو، ناحق گناہ کو اپنا حق کرنے کے لیے فتوے لگائے گئے. حامل الصالحات، آپ نے اپنی صلاحیتیں لگانی ہے. اس ہجوم سے نکل کر قلوب کی طرف آنا ہے. یوم عاشور آپ سے اسی چیز کے متقاضی ہے. آج کا دن کربلا معلیٰ کی تھوڑا سا اپنے آپ سامنے رکھیے کہ امامین نے کس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کے لیے اپنا ہاتھ نہیں دیا، سر کو کٹا دیا. تو آپ سب نے مل کر اب عہد کرنا ہے، وہ تمنا حسین کو پورا کرنے کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغزل ہند کو پورا کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں آپ اور ہم سب نے مل کے لگانی ہے. اس زمین پر واپس روحانی انقلاب کی طرف ہم نے آنا ہے. حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بننا ہے، روحانی انقلاب کی طرف آنا ہے. مادی طاقتوں سے انقلاب نہیں آ سکتا. یہ وائسرائے کے قانون سے اسلامی نظام نہیں آ سکتا. یہ فرقوں کی تقسیم سے اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا. یہ اپنے فرقوں کی ممبرشپ بڑھانے سے اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا. نہ آپ سود کے نظام سے نکل سکتے ہیں، نہ آپ اس زمین پہ عدل و انصاف قائم کر سکتے ہیں، نہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور حرمت کو قائم کر سکتے ہیں. برادران اسلام، وہ اسلام کی حقیقی روح کی طرف آنا ہوگا
جس کو اللہ نے وہ نظام خلافت کو آدم علیہ السلام کے ذریعے عطا کیا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام، یہ 14ویں صدی، اسلام کی صدی، اسلام کی نشاط ثانیہ کی صدی، آج وہ میں اکثر عرض کرا کرتا ہوں سلام ہی حتی مطلع الفجر، ارے وہ سلامتی ہو جائے گی یہاں تک کہ فجر ہونے سے اثر کیا ہوتی ہے؟ اثر وہ ہوتی ہے جب سورج کے غروب ہونے کی نشانیاں ہوتی ہے، اور فجر کیا ہوتی ہے؟ سورج کے نکلنے کی نشانیاں ہوتی ہے۔ وہ آثار بتا رہے ہیں وہ امام آ رہا ہے، آثار بتا رہے ہیں امام آ رہا ہے، فضائیں بتا رہی ہیں امام آ رہا ہے، ہوائیں بتا رہی ہیں امام آ رہا ہے، لے کر وہ اسلام کا لشکر امام مہدی علیہ السلام آ رہا ہے۔ اس امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بننا ہے، ہم نے ان فرقوں سے نکلنا ہے۔ یوم عاشور ہمیں اس چیز کی دعوت دیتی ہے، یوم عاشور ہمیں صلاحیت کو دین پر مقدم کرنے کی صلاحیت دیتی ہے کہ ہم دین کو مقدم کریں اس دنیا پر، اپنے صلاحیتیں اپنے صالحین کو اس زمین کا وارث بنایا گیا ہے۔ زبور میں بھی آیا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے۔ آئیے دعوت فقیر کی آج کے دن یوم عاشور کے دن عید کرے کہ ہم سب نے وہ جو فجر آنے والی ہے، اثر ہو گیا، زمانہ خسارے میں چلا گیا، اب زمانے کو آپ نے منافع کی طرف لے کے جانا ہے، اب زمانے کو آپ نے روحانیت کی طرف لے کے جانا ہے۔ یہ ہر امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ ہر ایک کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی شہادت دی جاتی ہے، ہر ایک کے کان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی عقیدہ ختم نبوت کا اس کے کان میں آواز دی جاتی ہے کہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں، تو محمد کے بعد جب کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، تو کوئی نظام بھی نہیں۔ یہ نظام سے لپٹنے والا ہے، آج دنیا واپس لپٹنے والی ہے۔ آج دنیا کو جس طرح یہ خسارے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، خون اور بارود کا ایک مرتبہ پھر اس مملکت کے اندر یہ جو لوگوں نے سازشیں بنائی، ان سازشوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ یہ پختون پاکستان کی فوج حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں، ہم سب نے مل کر متحد ہونا ہے اور حضور کے وعدے تغزل کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں لگانی۔ عامل الصالحات وتواصوا بالحق، حق کیا ہے؟ حق تو محمد مصطفیٰ ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، کعبے کی بتوں کو توڑتے ہوئے آپ نے بتایا حق آ گیا، تو حق کون ہے؟ محمد مصطفیٰ ہے۔ جب محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں، یہ زمانہ کی تقسیم آپ نے کر دی کیا؟ جس طریقے سے میں نے عرض کیا اس سے پہلے کہ اس کے بعد جو ہوگا ملک العزوز ہوگا، پھر ملک الجبریہ ہوگا، ملک جبریہ کے بعد دوبارہ خلافت ہوگی، ملک جبریہ کا دور چل رہا ہے۔ اس جابر حکمرانوں سے اگر آپ نے نجات دلانی ہے عوام امت مسلمہ کی، تو آپ نے اس روحانیت کی طرف آنا ہوگا، اس روحانی انقلاب کی طرف آنا ہوگا، ان سیاسیات سے نکلنا ہوگا، ان فرقوں سے نکلنا ہوگا، ان تعصب سے نکلنا ہوگا، ان گروہ بندی سے نکلنا ہوگا، ان لسانی جھگڑوں سے نکلنا ہوگا، اور ہم نے واپس وہ لا الہ کی تفسیر کی طرف آنا ہوگا جو الا اللہ ہے، وہ ایک اللہ کی حمد و ثنا کو قائم کرنے کے لیے جس طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کی، اپنے اولاد کی، اپنے آل کی قربانی دی، اسی طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار رکھنا ہوگا۔ نیت کریے، انما الاعمال بالنیات، آپ نیت کریے کہ اب ہم نے اس فرقہ پرستی سے نکلنا ہے۔ نماز کے لیے پہلے نیت ہوتی ہے نا، عصر کی نماز 4 رکعت، ظہر کی نماز 4 رکعت، عشاء کی نماز 4 رکعت، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی نیت ہے نا، تب نیت کریے آپ۔ اب نکل لیں امت مسلمان اس گرداب سے، اسلام کی نشاط ثانیہ کا دور ہے۔ تمنا حسین اس بات کی متقاضی ہے آپ سے کہ ہم نے سیاست سے نکل کر، فرقہ پرستی سے نکل کر، یہ جو ہجوم جمع کر کے جس طریقے سے امت مسلمہ میں ٹکراؤ پیدا کیا جا رہا ہے، ارے باطل کے خلاف ہجوم اکٹھا کرو، باطل کے خلاف امت مسلمہ کو بیدار کرو، کتابوں سے فتوے نکالنے والوں، قرآن سے بشارت کو ڈھونڈو، امت مسلمہ کو بشارت دو، نشاط ثانی اسلام کی بشارت دو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بشارت دو، غلب اسلام کی بشارت دو۔ درین بے قراری ہنگام استراری رحم کرن جباری برحال مومن آرا اعراب تیز آئین از دشت کوہ آمو سیلاب آتشینی از ہر طرف روانہ یکجا شوند اقوا ہم دکنیا و ایرا فتح کنندیاں کل ہند غازیانہ خوشمی شبن مسلمہ از لطف فضل یزدہ کل ہند باک باشد از رسم ہندوانہ۔ یہ کام آپ کا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ فقیر آپ کو دعوت دیتا ہے، نیت کریے
آئیے تیاری کیجئے. نماز کو آنے سے پہلے امام مہدی کوئی نبی نہیں ہے, امام مہدی کوئی دعویٰ نہیں ہے, حضور کی بشارات موجود ہے. احادیث دیکھ لیے, امام مہدی جو ہوں گے وہ کوئی دعویٰ نہیں کریں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ کافر ہے, کفر ہے, کذاب ہے, جھوٹا ہے. امام مہدی تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے اطرت سے ہے. جس طرح مسجد میں آپ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, امام ایک صف آگے کھڑے ہوتے ہیں, اللہ اکبر کہتے ہیں, پوری صف کھڑی ہوتی ہے, تو امام مہدی کے ساتھ آپ نے سب نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے, جماعت کے ساتھ جہاد کرنا ہے, جماعت کے ساتھ آپ نے امامت کرنی ہے, خلافت قائم کرنی ہے. قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالی, تو یہ جماعت ہے اللہ کی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ. نیت کرو کہ آج کے بعد ہمیں فرقہ پرستی ختم کریں گے, ہمیں تعصب ختم کریں گے, ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تخذلہن کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اب نیت کر کے آپ نیت کریے. یاد رکھیے نماز میں سب سے پہلے نیت ہوتی ہے, جب نیت باندھی جاتی ہے اس کے بعد اللہ اکبر. جنازے میں آپ نے دیکھا نا, جنازے میں بھی آواز کیا جاتی ہے کہ نیت باندھ لے, نیت کر لیں. آپ جب آپ نیت کرتے ہیں تو پھر آپ وہ کام کرتے ہیں. امت مسلمہ سے میری درخواست ہے, آئیے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 36واں درس ہے. 1 سال ہو گیا ہمیں 10 محرم کو شروع کرے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کے اس درس کو. آج 36واں, آج 10واں محرم یوم عاشور ہے. یوم عاشور کے دن روزہ رکھیے, حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نواسوں کی, ان آل کی, ان کی اولاد کی ان قربانیوں کو اپنے سامنے رکھیے. کس طرح دین کو اس زمین پر غالب کرنے کے لیے, دین کو اس زمین پر روحانیت کو قائم کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر کی قربانی کی, سر کو اپنے آپ کو قربان کیا. سادہ و رنگین ہے داستان حرم, نہایت اس کے حسین, ابتدا ہے اسماعیل, وما علینا الا البلاغ المبین.